نفسي بنور من فؤاد. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. عنوان چنے ہیں سچائی یا سچ کہنا، اس کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں. اور سچ ہے کیا؟ اللہ سچ ہے، اللہ حق ہے، ہمارا پالنہار اکیلا ہے، یہی سب سے بڑی سچ ہے. لیکن اکثریت آج انسانوں میں اس بات کو نہیں جانتے. تو ہم آئیے آج اس سچ کو آپ لوگوں کے سامنے بتاتے چلیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچ کے تعلق سے کیا بتاتے ہیں اس کو بھی ہم روشنی ڈالتے چلیں. سب سے پہلے قرآن کے اندر ہم دیکھیں گے تو جس آیت سے میں نے میرے اس خطبے کو شروع کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الاحزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 70-71 میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا. فرماتے ہیں اے ایمان والو، تم جب کبھی بھی بات کرو تو سیدھی سیدھی سچی بات کہو. تو اللہ تعالیٰ اس کے برعکس آپ کو کیا کہیں گے، یا اللہ تعالیٰ آپ کو کیا چیز دیں گے؟ یصلح لکم اعمالکم. تو اللہ تعالیٰ جب کہ آپ سچ کہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال کو، آپ کے کارنامے کو، آپ کے کاموں کو سدھاریں گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کریں گے اور آپ کے حالات کو سدھاریں گے، آپ کے اعمال کو سدھاریں گے، یعنی اس کو پاک صاف کریں گے یا اس کے درجات کو جو ہے بلند کریں گے. تو یہاں پہ سچ کہا، سچ کہنے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، جب بھی تم بات کرو تو سچی بات کرو اور سیدھی بات کرو. کیا مطلب؟ توڑ موڑ کے بات نہ کرو، یا اندر کا ایک معنی رکھ کے اوپر ایک الگ بات کرنا، یہ بھی اسلام میں جائز نہیں ہے. مسلمان کے حق میں دل میں ایک بات اور باہر ایک بات کہنا بالکل جائز نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں قولاً سدیدہ. سدیدہ کہتے ہیں عربی کے اندر جو ٹیڑھا ہوتا ہے اس کو سیدھا کرتے کرتے. جیسے کہ مثال کے طور پہ ایک ایرو چھوڑتے ہیں، ایک بانم چھوڑتے ہیں ہمیں، تو اس کو سیدھا رکھ کے کیسے بڑے ویسا بانم رکھ کے ایسا کر کو ایسا چھوڑیے تو کدھر کی چلے جاتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں سیدھی بات کرو. کا مطلب عربی کے اندر ہم اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے تو علماء اس کو تفسیر کرنے والے لکھتے ہیں جب ہم تیر چھوڑتے ہیں تو ایک دم سیدھا کر کے چھوڑتے ہیں تاکہ وہ ٹارگٹ کو ٹچ ہو جائیں، وہ ٹارگٹ کو ریچ ہو سکیں. ایسا جو ہے آپ سیدھی بات کرو کہتے ہیں. اور بالخصوص یہ آیت کو قرآن کے اندر، یہ جو سورہ حجاب کی آیت ہے، اس کو ہر نکاح کے خطبہ میں کہا جاتا، تاکہ نکاح کے خطبے میں ہمارے ایک دوسرے کے روبرو چند نئے رشتے جمتے رہتے ہیں. اور اس کی گواہ جب ہم بنتے ہیں تو گواہوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس بات کو فرماتے ہیں کہ جب بھی بات کرو تو سیدھی بات کرو اور سچی بات کرو. تو خاص کر کے آج رشتے کے اندر جو کمی پیشیاں ہوتے ہیں یہ جھوٹ کے بنا پر ہوتے ہیں. ایک بات ان کے درمیان میں ہوتی ہے، جب وہ بات باہر آتا ہے تو وہ توڑ موڑ کے بات کہا جاتا ہے، لیکن اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ سیدھی بات کرو اور سچی بات کرو کہتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خطبے کو، آپ نے اپنے اس خطبے کو کہیں بھی نہیں بدلا، بلکہ موقع جون سا بھی ہو، موقع کیسا بھی ہو، چاہے وہ نکاح کا خطبہ ہو، چاہے وہ جمعے کا خطبہ ہو، چاہے وہ عید کا خطبہ ہو، پہلے ان آیات کو جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہا کرتے تھے. اور اس میں ان 3 آیتوں میں ایک آیت ہے سچی اور سیدھی بات کرو، کیونکہ سچ اور سیدھی بات کرنا اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، اور ایمان والوں کا تقاضا ہے کہ وہ جب بھی بات کرے گا سچی بات کریں گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگرچہ تم اللہ پہ اور یوم آخرت پہ ایمان لاتے ہیں تو تمہیں سچی بات کرنی چاہیے، ورنہ تو خاموش بیٹھنا چاہیے. اگرچہ آپ اللہ اور اللہ کے اس آخرت پہ ایمان لاتے ہیں تو تمہارے لیے کیا فیصلہ کیا جا رہا ہے؟ تم اگرچہ بات کرو تو سچی بات کرو، سیدھی بات کرو، اگرچہ نہیں تو آپ خاموش رہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کرے تو سیدھی بات، نہیں تو خاموش. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ قاف سورہ نمبر 50 کی آیت نمبر 17 اور 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے 2 بندے آپ کے اوپر مقرر ہیں، میرے 2 بندے آپ کے اوپر مقرر ہیں، یعنی فرشتوں کی ذکر ہو رہی ہے یہاں پہ. اور ایک کو دائیں جانب رکھا گیا اور دوسرے کو بائیں جانب رکھا گیا، اور یہ لوگ
تم جب بات کرتے ہو فوراً اس کو جو ہے لے لیتے ہیں. کیا مطلب؟ اس کو ریکارڈڈ کر دیتے ہیں. کیا مطلب اس کا؟ اگرچہ آپ جان بوجھ کر جھوٹ بولیں تو وہ بھی ریکارڈ ہو جاتا ہے, اور جان بوجھ کر جھوٹ بولنا یہ گناہ ہے, اور یہ گناہ کبیرہ ہے, یاد رکھیے. جھوٹ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے. تو اللہ فرماتے ہیں میرے دونوں بندے آپ کے اوپر مقرر ہیں, جب بھی آپ بات کریں تو سیدھی بات کرو, ورنہ تو جو بھی آپ کہو گے میرے دائیں اور بائیں جانب آپ کے اوپر رکھے گئے مقرر فرشتے اس کو پکڑ لیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انفطار سورہ نمبر 82 کی آیت نمبر 11 اور 12, کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. میرے دونوں اللہ فرماتے میرے دو بندے کرامن کاتبین, لکھنے والے, جو اکرام والے, جو عزت والے, جو لکھنے والے, ان کی صفات کو بیان کرتے ہیں, ان کے کیریکٹرسٹکس کو بیان کرتے ہیں. وہ کیسے کے لوگ, وہ کیسے کے بندے, وہ اللہ کے اکرام والے, عزت والے, جو اللہ کے جو بندے ہیں وہ سیدھے اور بائیں جانب آپ کے اوپر مقرر ہے. یعلمون ما تفعلون, اور وہ یہ لوگ جانتے ہیں جو آپ کہتے ہو, جو آپ کرتے ہو, وہ جانتے ہیں اور اس کو ریکارڈ بھی کرتے ہیں. اور تشریح جب پڑھیں گے آپ, تفسیر کے اندر بات آتی ہے کہ یہ دونوں دن کے الگ فرشتے ہوتے ہیں اور رات کے الگ فرشتے ہوتے ہیں. دن میں دو فرشتے اللہ تعالیٰ کے ان کے محافظ بن کے اس کے جب بھی اسے نیند ہوشیار ہوتا تو فوراً اس کے اوپر دن کے ٹائم پہ دو فرشتے آ جاتے, پھر جب یہ مغرب کرتا تو فوراً یہ فرشتے چلے جاتے, دوسرے دو فرشتے اس کی محافظ بنتے. یاد رکھیں قرآن کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ دو حفاظت کرنے والے بندے آپ کے اوپر مقرر کریں گے. کیا کریں گے لوگ؟ آپ جو کہو گے اس کو ریکارڈ کریں گے. اسی لیے آپ کو فرمایا جاتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگرچہ آپ جو بھی بات کرنا چاہتے ہیں اور آپ کا ایمان ہے اللہ پہ اور یوم آخرت پہ, تو یاد رکھیے آپ سیدھی اور سچی بات کرو, ورنہ تو چپ بیٹھو, خاموش بیٹھو. قرآن کی بات یہ ہو گئی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی سارے احادیث ہیں, میں آپ کو ایک کے بعد دیگر سناتا چلوں گا, میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ غور کرتے جائیے. سب سے پہلی حدیث جو سچائی کو ابھار کر کہتی ہیں, سب سے پہلی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری کہ حدیث نمبر 6094 6094, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بالصدق, تم سچائی کا ساتھ دو, فإن الصدق یہدی الی البر, کیونکہ یہ سچائی تمہیں نیکی کا راستے پر چلائے گی. فإن البر یہدی الی الجنہ, اور یہ تمہارا نیکی کا کام تمہیں جنت میں لے جائے گا. تو کیا کتنی لنک اپ دے رہے ہیں, دیکھو یہاں پہ پہلا کیا ہے, تم سچ کے ساتھ رہو, کیونکہ سچ رہیں گے, آپ سچ کے ساتھ رہیں گے تو وہ راستہ آپ کا صحیح اعمال کے طرف جائے گا. اگرچہ وہ راستہ صحیح رہا تو یاد رکھیے آپ کو وہ جنت میں لے جائے گا. تو اتنی بڑی بات سچ کہنے والوں کے تعلق سے کہی جاتی ہیں, اس بات کو ہمیں غور کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری کی جلد نمبر 5 کی حدیث نمبر 6474, 6474, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے میرے اصحاب, تم مجھے دو چیزوں کی ضامن دو, میں تمہیں جنت کی خوشخبری دوں گا. اے میرے اصحاب, اے میرے صحابہ, تم مجھے دو چیزوں کی ضامن دو, تو مجھے ایشورنس دو دو چیزاں کی, میں آپ کو جنت کی ایشورنس دیتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. بولے کیا ہے وہ دو چیز؟ ایک اپنی زبان کی حفاظت کرو, دوسری تمہاری شرمگاہ کی حفاظت کرو. زبان جو کہ دو جبڑوں کے بیچ میں رہتی ہیں اور دو ٹانگوں کے بیچ میں جو شرمگاہ رہتی ہیں, ان دو چیزوں کی ضمانت اگرچہ آپ دیتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یاد رکھو میں آپ کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. بولے تو ہمارے لیے زبان کی حفاظت بالکل ضروری ہے. اگرچہ ہم زبان کی حفاظت نہیں کریں گے تو یاد رکھیے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں معاف نہیں کریں گے. جس کے لیے ہم اس دنیا میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں, نمازوں کے طریقے میں یا روزے کی شکل میں یا حج و عمرہ کی شکل میں یا صدقات کی شکل میں, یاد رکھیے یہ ہمیں ہرگز نہیں ملتی جب تک کہ ہم اپنے آپ کو سچے ثابت نہ کرتے. تو یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آپ اپنی زبان کی حفاظت کرو, دوسرا آپ کی شرمگاہ کی حفاظت کرو. یعنی زبان کی حفاظت جو بھی بات کرو سچی بات کرو, اور شرمگاہ کی حفاظت صرف حلال طریقے میں یعنی
ہر آدمی کو چاہیے کہ اس کے لیے جو حلال ہے، شوہر کو چاہیے بیوی کے ساتھ اور بیوی کو چاہیے شوہر کے ساتھ، صرف اسی کے ساتھ اس کے رشتے کو جوڑ کے رکھیں، ورنہ اگرچہ اللیگل کریں گے تو یاد رکھیے آپ کو جہنم ہے بولے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمیں اس بات کی خیال کرنی چاہیے۔ تو ہمیشہ ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ مسلمان بیسٹ کب ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں تم میں سے اچھا مسلمان کون ہے؟ جس کے زبان سے، جس کے ہاتھوں سے آپ کے آزو بازو کے لوگ محفوظ ہیں، وہی تم میں سب سے بہتر انسان ہے یا بہتر مسلمان ہے بولے من سلم المسلمین من لسانی و یدیہ، صحیح بخاری کے حدیث نمبر 14 سے 16 تک۔ تو آپ اندازہ لگائیے سچائی کا ساتھ دینا، سچ کہنا اور سچ کے اوپر ہمیں ثابت رہنا، یہ ہمارے لیے کتنی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اگرچہ ہم سچ کا ساتھ نہیں دیں گے تو یاد رکھیے ہم خسارے میں سے ہونے والے لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو سچ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگرچہ کوئی شخص اپنے زبان سے ایک سچ کہتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ایک ایسی نیکی دیتا ہے جو نیکی اس کے قیامت تک اس کے لیے کام آتی ہے بولے سبحان اللہ، کتنی بڑی بات۔ اگرچہ کوئی شخص اپنی زبان سے کوئی سچ کہتا ہے، اچھی بات کہتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت تک کے لیے اس کے لیے فائدہ پہنچانے والی اجر اس کے حق میں دے دیتے ہیں بولے۔ کیا مطلب قیامت کا؟ وہ شخص جب تک زندہ رہتا یا اس کی موت تک کے لیے وہ فائدہ اس کے لیے پہنچتا رہتا، یاد رکھیے کتنی بڑی بات ہے یہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں فرماتے ہیں اگرچہ کوئی برا کہتا ہے، کسی کا برا کرتا ہے، کسی کے اوپر گالی گلوچ کرتا ہے، تو وہ اس کے قیامت تک کے لیے اس کو نقصان پہنچاتے رہتی بولے۔ تو ہمیں ہمیشہ خیال کرنا چاہیے کہ جب بھی ہم بات کریں اچھی بات کریں، نہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگرچہ آپ بات کریں تو سچ کرو ورنہ تو خاموشی فرماتے ہیں، وہ اچھا ہے بھی آسان ہے۔ اور جو لوگ بڑبڑا کرتے ہیں، جو لوگ بڑبڑ کرتے ہیں، ان کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے ہیں کہ ایسا ہرگز نہیں ہونا، بیکار باتیں، لغوی باتیں نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ النبا سورہ نمبر 78 سورہ نمبر 78 سورہ نبا کی آخری آیت میں فرماتے ہیں وہ لوگ وہاں پہ یعنی جنت میں وہ لوگ وہاں پہ لغوی بات نہیں سنیں گے، نہیں کریں گے، عطاء من ربک عطاء حسابا۔ اللہ فرماتے ہیں اور وہ تو وہاں لغوی بات نہیں کریں گے، بیکار باتیں نہیں کریں گے، فضول باتیں نہیں کریں گے، لیکن اللہ نے ان کو جو جو چیزوں سے نوازا وہ چیزاں وہ گنتے نظر آئیں گے۔ مطلب اللہ نے ہمیں یہ دیا، اللہ نے ہمیں وہ دیا، اللہ نے ہماری اس خواہش کو پوری کی، اللہ نے ہماری اس خواہش کو پوری کی۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جن جن نعمتوں کو جنت میں ان کے لیے دے رکھتا ہے تو وہ لوگ اس نعمتوں کو گنتے نظر آئیں گے۔ کب؟ جنت میں۔ مطلب جنت میں جانے کے لیے یہاں پہ یا تو آپ کو سچ بولنا یا خاموشی اختیار کرنا۔ شرط لگاتے ہیں، یہ ایک دوسرے سے شرط لگا کے فرمایا جاتا ہے۔ اور جب ہم جھوٹ بولنے میں اتر آتے ہیں تو ہم کس کی بھی کیئر نہیں کرتے، کسی کی جو ہے ہم عزت نہیں کرتے، اگرچہ ہم گناہ پہ غلطی پہ اتر آتے ہیں۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے اتاولا پن وسوسہ ہے، ہر انسان کے اوپر یہ ایک آزمائش ہے، چاہے وہ میرے اوپر ہو یا آپ کے اوپر ہو۔ غصہ آنا ایک عام بات ہے اور زبان سے جو ہے بے فضول باتیں نکلنا ایک عام بات ہے۔ اب ہم ہمارے دنیا میں دیکھیں گے اتنے احادیث میں آپ کو بولتا چلا، تو ان میں سے آپ یاد کیجئے گا کہ ان میں سے وہ کون سے احادیث ہے جو ہمیں آج فٹ ہوتے ہیں۔ میرے خیال سے کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے جو ان حدیث میں فٹ نہ ہوتا ہو۔ فضول بات لے لیجئے، آج کتنے لوگ کہاں کہاں پہ چبوترے پہ بیٹھ کے، بازار میں بیٹھ کے اتنی بے فضول باتیں کرتے ہیں، خاص کر کے بازار پہ بے فضول باتیں۔ اور خواتین کا تو اس میں کوئی حد نہیں، خواتین اگرچہ جب ملتے ہیں تو وہ بے فضول باتیں ہی زیادہ کر لیتے ہیں، کیونکہ اور ان کے زبانوں پہ ناشکریہ الفاظ بہت زیادہ آتے ہیں، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی زبانوں کو حفاظت کرو، بے فضول باتوں سے بچو۔ آپ کو کیا کرنا؟ کتنی پیاری احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ سچی بات کرو، حق بات کرو، یعنی اللہ کی وحدانیت کو لوگوں کو بیان کرو،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو آپ دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کرو. جہاں کہیں بھی آپ محفلیں بٹھاتے ہیں کچھ نہ کچھ ان کے لیے یہ باتیں کرتے چلو. ابھی آپ ہمارا جو ماحول چلتا ہے وہ الیکشن کا ماحول ہے. آج مسلمان الیکشن کے معاملے میں بیٹھیں گے تو کتنے کتنے گندے گالیاں، گندی باتیں، ایک دوسرے کے اوپر چغلی وغیرہ کتنے نکلتے ہیں. دیکھیں کتنی باتیں نکلتے ہیں ہمارے سے. تو اس کے تعلق سے ہم نے اس ٹاپک کو آج اس لیے رکھا تاکہ ہم اپنے زبان کی حفاظت کریں، جھوٹ نہ بولے، کیونکہ جھوٹ بولنا ہمیں جہنم کے پالے کر دیتا ہے. کیونکہ قرآن بعض جگہ پہ جھوٹ بولنے والے کے تعلق سے جہنم ہے بول کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، یاد رکھیے. تو میرے بھائیوں، سچ کے ساتھ دینا، سچ کے ساتھ رہنا ایک بہت بڑی مجاہدہ کام ہے آج کے زمانے میں. ابھی آپ جب اپنے حق کے لیے فیصلہ کرنے جائیں گے تو آپ دونوں کو دو باتیں نہ کرو، کیونکہ دو باتیں کرنے والا سب سے برا شخص ہے، بولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک مرتبہ دو فرشتے خواب میں آتے ہیں اور لے کے جاتے ہیں. 8 عذابوں کے تعلق سے آپ کو دکھایا جاتا ہے. 8 لوگوں کے اوپر جو عذابیں ہوتی ہیں اس کو آپ کو دکھایا جاتا ہے. ان میں سے ایک ایسا رہتا جو بینچ پہ جو ہے لٹا کے رہتے ہیں، ایک ٹیبل پہ لٹا کے رہتے ہیں، اور ایک فرشتہ اس کے سر کے اوپر ہتھوڑا لے کے مارتے رہتا اور کہتے ہیں یہ عذاب اس پہ کیوں آ رہا ہے. دوسرے احادیث میں ملتا ہے اس کے زبان کو جو ہے کاٹ دیا جاتا رہتا. انہیں دونوں احادیث کے اوپر ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ قرآن پہ عمل نہیں کریں، دوسرے حدیث میں کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ لغوی باتوں میں اپنے وقت کو گزارے، یعنی دوسروں کی چاڑی چغلوں کے اندر جو ہے زیادہ وقت کو گزارے. اتنا کچھ کہا جاتا ہے. اور تو ہمیشہ ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ مسلمان بیسٹ کب ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں تم میں سے اچھا مسلمان کون ہے؟ جس کے زبان سے، جس کے ہاتھوں سے آپ کے آزو بازو کے لوگ محفوظ ہیں، وہی تم میں سب سے بہتر انسان ہے یا بہتر مسلمان ہے. بولے من سلم المسلمین من لسانہ و یدیہ، صحیح بخاری کے حدیث نمبر 14 سے 16 تک. تو آپ اندازہ لگائیے سچائی کا ساتھ دینا، سچ کہنا اور سچ کے اوپر ہمیں ثابت رہنا، یہ ہمارے لیے کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. اگرچہ ہم سچ کا ساتھ نہیں دیں گے تو یاد رکھیے ہم خسارے میں سے ہونے والے لوگوں میں سے ہو جائیں گے. تو سچ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگرچہ کوئی شخص اپنے زبان سے ایک سچ کہتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ایک ایسی نیکی دیتا ہے جو نیکی اس کے قیامت تک اس کے لیے کام آتی ہے. بولے سبحان اللہ، کتنی بڑی بات. اگرچہ کوئی شخص اپنی زبان سے کوئی سچ کہتا ہے، اچھی بات کہتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت تک کے لیے اس کے لیے فائدہ پہنچانے والی اجر اس کے حق میں دے دیتے ہیں. بولے کیا مطلب قیامت کا؟ وہ شخص جب تک زندہ رہتا یا اس کی موت تک کے لیے وہ فائدہ اس کے لیے پہنچتا رہتا. یاد رکھیے کتنی بڑی بات ہے یہ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں فرماتے ہیں اگرچہ کوئی برا کہتا ہے، کسی کا برا کرتا ہے، کسی کے اوپر گالی گلوچ کرتا ہے، تو وہ اس کے قیامت تک کے لیے اس کو نقصان پہنچاتے رہتی. بولے تو ہمیں ہمیشہ خیال کرنا چاہیے کہ جب بھی ہم بات کریں اچھی بات کریں، نہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگرچہ آپ بات کریں تو سچ کرو ورنہ تو خاموشی فرماتے ہیں. وہ اچھا ہے، بھی آسان ہے. اور جو لوگ بڑبڑا کرتے ہیں، جو لوگ بڑبڑ کرتے ہیں، ان کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے ہیں کہ ایسا ہرگز نہیں ہونا. بیکار باتیں، لغوی باتیں نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ النبا، سورہ نمبر 78، سورہ نمبر 78 سورہ نبا کی آخری آیت میں فرماتے ہیں وہ لوگ وہاں پہ، یعنی جنت میں، وہ لوگ وہاں پہ لغوی بات نہیں سنیں گے، نہیں کریں گے. عطاء من ربک عطاء حسابا. اللہ فرماتے ہیں اور وہ تو وہاں لغوی بات نہیں کریں گے، بیکار باتیں نہیں کریں گے، فضول باتیں نہیں کریں گے، لیکن اللہ نے ان کو جو جو چیزوں سے نوازا وہ چیزاں وہ گنتے نظر آئیں گے. مطلب اللہ نے ہمیں یہ دیا، اللہ نے ہمیں وہ دیا، اللہ نے ہماری اس خواہش کو پوری کی، اللہ نے ہماری اس خواہش کو پوری کی. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جن جن نعمتوں کو جنت میں ان کے لیے دے رکھتا ہے تو وہ لوگ اس نعمتوں کو گنتے نظر آئیں گے. کب؟ جنت میں.
مطلب جنت میں جانے کے لیے یہاں پہ یا تو آپ کو سچ بولنا یا خاموشی اختیار کرنا. شرط لگاتے ہیں، یہ ایک دوسرے سے شرط لگا کے فرمایا جاتا ہے. اور جب ہم جھوٹ بولنے میں اتر آتے ہیں تو ہم کس کی بھی کیئر نہیں کرتے، کسی کی جو ہے ہم عزت نہیں کرتے، اگرچہ ہم گناہ پہ غلطی پہ اتر آتے ہیں. تو ہمیشہ یاد رکھیے اتاولا پن وسوسہ ہے. ہر انسان کے اوپر یہ ایک آزمائش ہے، چاہے وہ میرے اوپر ہو یا آپ کے اوپر ہو. غصہ آنا ایک عام بات ہے اور زبان سے جو ہے بے فضول باتیں نکلنا ایک عام بات ہے. اب ہم ہمارے دنیا میں دیکھیں گے اتنے احادیث میں آپ کو بولتا چلا، تو ان میں سے آپ یاد کیجئے گا کہ ان میں سے وہ کون سے احادیث ہے جو ہمیں آج فٹ ہوتے ہیں. میرے خیال سے کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے جو ان حدیث میں فٹ نہ ہوتا ہو. فضول بات لے لیجئے، آج کتنے لوگ کہاں کہاں پہ چبوترے پہ بیٹھ کے، بازار میں بیٹھ کے اتنی بے فضول باتیں کرتے ہیں، خاص کر کے بازار پہ بے فضول باتیں. اور خواتین کا تو اس میں کوئی حد نہیں. خواتین اگرچہ جب ملتے ہیں تو وہ بے فضول باتیں ہی زیادہ کر لیتے ہیں، کیونکہ اور ان کے زبانوں پہ ناشکریہ الفاظ بہت زیادہ آتے ہیں. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی زبانوں کو حفاظت کرو، بے فضول باتوں سے بچو. آپ کو کیا کرنا؟ کتنی پیاری احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ سچی بات کرو، حق بات کرو، یعنی اللہ کی وحدانیت کو لوگوں کو بیان کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو آپ دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کرو. جہاں کہیں بھی آپ محفلیں بٹھاتے ہیں کچھ نہ کچھ ان کے لیے یہ باتیں کرتے چلو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ہم کسی کو گالی دیتے ہیں، جب ہم کسی کو گالی دیتے ہیں تو وہ گالی آسمان پہ لے جایا جاتا ہے، وہ گالی آسمان پہ جاتی ہے، پھر وہ واپس دنیا میں آتی ہے اور ٹٹولتی ہے کیا واقعی اس کا حقدار کوئی ہے؟ اگرچہ جس کے لیے یہ گالی دیتا ہے وہ حقدار نہیں ہے تو وہ گالی واپس اسی کے اوپر آتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی مسلمان کسی دوسرے کو گالی دیتا ہے تو وہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو لگ جاتی ہے. بولے یا تو اس کے لیے جس کے لیے یہ گالی دی گئی، وہ اگرچہ وہ برا ہے تو سچ مچ میں اس کے لیے وہ گالی لگ جائیں گے اور اس کے گناہ لکھ دیا جائیں گا. لیکن اگرچہ وہ سچا ہے لیکن ہم اس کے اوپر بدگمانی سے جو ہے گالی دیتے ہیں تو یاد رکھیے وہ گالی ریٹرن اسی کے اوپر لوٹا دی جائیں گے. تو اس لیے زبان کی حفاظت بہت امپورٹنٹ ہے. زبان ہی ہمارے لیے ہمارے حفاظت کا ذریعہ ہے، یاد رکھیے. اور زبان سے جو بھی کہو سچ بات کہو، سچ کے سوا کچھ بھی نہیں. اور یہ بات سنتے ہیں تو کئی سارے فلم میں ہم دیکھ کے رہتے ہیں، ہمیں ہے نا قرآن پہ قسم کھاتے رہتے ہیں. اور کتنے قسمیں کھاتے بولو، صبح سے شام تک کتنے جھوٹ بولے تھے بولو. ہر جھوٹ کے اوپر اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے، یاد رکھیے ہر جھوٹ کے اوپر اللہ تعالیٰ پکڑتے ہیں. اور ہم آج دوسروں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بول لیتے ہیں، دوسروں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، نہیں بولتے ہیں نہیں. آج جو اسٹینڈ اپ کامیڈینز جو ہوتے ہیں وہ آج کا روٹین ہے. دیکھیے یہ آج کا سلسلہ ہے. اسٹینڈ اپ کامیڈینز جو ہوتے ہیں آج کل مسلمان بھی اس میں اندر جا رہے ہیں، کئی سارے لوگ ہیں اس میں جو پولیٹیکل ونگ میں کرٹکس جو ہوتے ہیں اس کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں تاکہ وہ ہنسنے کے لیے پولیٹیکل کرٹک بن سکتے ہیں تو شاید ہی وہ جائز ہوتا کیونکہ اس کے اندر حقانیت ہے. لیکن جھوٹ بول کے کسی کو ہنسانے کی کوشش کرتے ہیں تو یاد رکھیے یہ بالکل جائز نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت ہے، فرماتے ہیں سب سے برا انسان وہ ہے جو دوسروں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے. سب سے برا انسان وہ ہے جو دوسروں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے. تو اس لیے ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ دوسروں کو جھوٹ بولنے سے بچے، یعنی ہنسانے کے لحاظ سے. تو دیکھیں آج ہم جو کامیڈی کرتے ہیں یا کامیڈی کو پسند کر کے اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں یا اس کو ٹرانسفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان ویڈیو کو فارورڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگرچہ اس میں جھوٹ ہے تو یاد رکھیے وہ آپ کے لیے بالکل جائز نہیں ہے. ہمیں اس چیز کا خیال کرنا چاہیے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بہترین حدیث ہے، ہر بہن کو، ہر ماں کو، ہر بھائی کو اس حدیث کے اوپر غور کرنا چاہیے. ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ ہمارے جسم کے اندر جو اعضاء ہیں، جو باڈی پارٹس ہیں، وہ ایک دوسرے سے بھی بات کرتے رہتے. سبحان اللہ، ایک دوسرے سے بات کرتے تھے ہمارے جسم کے اعضاء. اللہ سے ڈر کے ہم بولتے ہیں نا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارے بائیں ران کو حکم کریں گا کہ اے اس کے بائیں ران اس کے خلاف میں تو گواہ دے.
تو بائیں ران لیفٹ لیگ جو ہے اس کا جو ران کا حصہ جو ہے وہ جواب دے گا پہلا. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے پہلا تمہارے خلاف میں گواہ دینے والا جو یہ ہے بول کے. تو بہرحال باڈی پارٹس بھی بات کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سننے یا محسوس کرنے کی صلاحیت نہیں دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جامع ترمذی جلد نمبر 4 حدیث نمبر 2407. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہ حدیث ابو سعید الخدری کی بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صبح جب ہوتا ہے, اللہ کا بندہ جب صبح کرتا ہے, اس کے جسم کے تمام حصے ایک دوسرے سے مل کر اس کے زبان سے جو ہے عاجزانہ درخواست کرتے ہیں کہ اے زبان تو سیدھا ہو جا, اے زبان تو سیدھا ہو جا, تو سچی بات کر, ورنہ تو تیرے وجہ سے اللہ تعالی ہم سب کو پکڑے گا. اللہ اکبر, کتنی پیاری حدیث دیکھیں. جسم کے پورے حصے صبح سویرے جب وہ جگتا ہے تو عاجزی برتتے ہیں, کہتے ہیں کہ پلیز ہمارے لیے ہمارے اوپر رحم کر, تو اچھی بات کر. اگرچہ تو جھوٹی بات کرے گا تو سب کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالیں گا, تو تیرے وجہ سے ہم سب جہنم میں جائیں گے. اگرچہ تو سچی بات کرے گا تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں ڈالیں گا. تو عاجزانہ بہت ریکویسٹنگ سے دیگر جسم کے حصے جا کے اس سے ریکویسٹ کرتے ہیں. کتنی پیاری حدیث دیکھیں, تو سیدھا رہا تو ہمیں سب بھی جنت میں جائیں گے, اگرچہ تو جھوٹا نکلا, تو ہے نا بدکار نکلا, تو یاد رکھو تیرے وجہ سے ہم سب کو جہنم میں جلنا پڑتا بول کے. کتنی بڑی بات ہے یہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیگر جگہ پہ فرماتے ہیں جب بخار آتا ہے تو دیگر حصے اس بخار کو جو ہے شیئر کر لیتے ہیں. سمجھتے نا آپ بات کو, مار لگا سمجھو, جسم کو کوئی تکلیف آئی تو جسم کی تکلیف کو جسم کے تمام حصے بانٹ لیتے, اسی لیے تو بخار آتا ہے. میڈیسن میں آج یہ ڈسکوری ہوا کہ ایک درد کو دیگر جسم کے حصے جو ہیں بلڈ کے وجہ سے شیئر کر لیتے ہیں, اسی لیے ہمارا جسم گرم ہوتا ہے. ٹھیک اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیگر جسم کے حصے پورے ایک دوسرے سے جڑ کے رہتے, اور اس کی مثال مسلمانوں کو کہتے ہیں. جس طرح سے جسم کے تمام حصے ایک دوسرے سے مل کے رہتے ہیں یا ایک دوسرے کی تکلیف کو شیئر کرتے ہیں, اسی طرح سے اے مسلمانوں تم بھی ایک دوسرے سے مل کے رہو. اگرچہ کسی کو نقصان آیا تو تم اس کو حوصلہ افزائی کرو, اس کی مدد کرو. کسی کو تکلیف آئی تو اس کی مدد کرو, یہ کہا جاتا ہے. اور یہاں تک حکم کیا گیا کہ اگرچہ تم میں سے کوئی بیمار ہے تو دیگر آجو بازو کے لوگوں کے اوپر یہ حق بن جاتا کہ وہ جا کے اس کی بیمار پرسی کریں. کتنی اچھی بات کو اسلام فرماتے ہیں. اسلام کیا اچھی بات بتاتا ہے. دیکھو ہمارے آزو بازو رہنے والا شخص اگرچہ بیمار ہو گیا, اس کی تکلیف ان کاٹتا ہے, تو ہمیں گھر میں رہ کے ہمارے کاموں میں ہمیں مشغول نہیں ہونا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جاؤ اس کی بیمار پرسی کرو. کیا مطلب بیمار پرسی کا؟ تم جاؤ اس کی بیماری کے بارے میں اسے تسلی بخش جواب دو, اس کو تسلی دے کے آؤ. ایسے کہ آتے رہتے جاتے رہتے اس میں حیبت کرنے کے نہیں. اللہ پہ ایمان رکھو, انشاءاللہ تعالیٰ نمازوں کی پابندی کرو, انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ کو شفا دیتا ہے بول کے اس کے تسلی بخش باتیں کر کے آؤ انشاءاللہ تعالیٰ, تو آپ کے لیے بہت فائدے ہوں گا. اور اگرچہ اب دیکھیں یہ عمل کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر خالی چھوڑنا نہیں اس کو. اگرچہ یہ کام کرنے کے لیے کوئی شخص نکلتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں آسمان میں رہنے والے فرشتے, زمین پر رہنے والے اللہ کے دیگر مخلوق, پانی کے اندر رہنے والی مچھلی, سبحان اللہ, آسمان کے اوپر رہنے والے فرشتے, زمین کے اوپر رہنے والے دیگر مخلوق, بولتے اس میں انسان کو جنات کو چھوڑ کے تمام مخلوق, یہ سب, اور پانی کے اندر رہنے والے مچھلی, یہ سب اس بندے کے لیے دعائے مغفرت کی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس بندے کو معاف کر. جو گھر سے نکلتا ہے تیرے دوسرے بندے بیمار ہے تو اس کو بیمار پرسی کے لیے نکلتا ہے, تو اے اللہ اس کے حق میں ہماری دعا کو قبول کر اور تو اس کو معاف کر بول کے فرشتے تمام جو ہے اس کے لیے دعا کرتے تھے. اسلام ایک واحد ایسا مذہب ہے جس کے اندر یہ بتایا جاتا ہے تو یہ عمل کرو تو آپ کے لیے فائدہ بھی دکھایا جاتا ہے. یہ عمل کریں گے تو آپ کو خالی نہیں بلکہ اس کا فائدہ بھی بتایا جاتا ہے, اور یہ فائدہ آپ کو آخرت میں ملنے والا ہے, یاد رکھیے. کتنا اچھا سسٹمیٹک لائف, کہیں تو دیکھ سکتے ہیں ہمیں, ہرگز نہیں. تو بہرحال یہ ایک دوسرے سے جڑتے ہیں زبان کے تعلق سے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ہم جھوٹ بولتے ہیں, اور اس کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خبردار
وارننگ دیتے ہیں, خبردار اگرچہ کسی نے میرے اوپر جھوٹ باندھا, میری بات بول کے دوسروں کو میرے طرف سے جو ہے ان کے طرف سے بات پیش کرا, میری بات بول کے انہیں خود اپنی بات کر رہا ہے, اگرچہ وہ بات میں نے نہیں کی تو اس کو چاہیے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم میں ڈھونڈ لے. آج یہ تمام مسلمانوں کے اوپر لاگو ہوتی, مولوی علماء کے اوپر لاگو ہوتی, میرے جیسے بیان کرنے والوں کے اوپر لاگو ہوتی. آپ لوگ تو سیف سائڈ ہیں, آپ لوگ تو سیف سائڈ ہیں, کیوں بولتا آپ سنتے ہیں صرف, لیکن یہ حدیث میرے اوپر لاگو ہوتی اور تمام ائمہ جو مسجد میں بیان کرتے ہیں, جو لوگوں کو نصیحت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تمام دائیوں کے اوپر لاگو ہوتی. یاد رکھیے, تمام علماء کے اوپر لاگو ہوتی, تمام باباؤں کے اوپر, تمام ولیوں کے اوپر لاگو ہوتی ہے حدیث. کیا ہے وہ حدیث؟ جس کسی نے بھی کسی بات کو میرے طرف سے پیش کیا حالانکہ وہ بات میرے طرف سے نہیں ہے تو اس کا ٹھکانہ اسے جہنم میں ڈھونڈنا ہے. بولے آج بولتے ہیں نا لوگ, یہ صحیح ہے ادھر آؤ, وہ صحیح ہے ادھر چلو, ہمارا صحیح ہے ہمارا طرف آؤ, ان کا جھوٹ ہے ان کو نہ کو چھوڑو. کیا ہے یہ سب؟ یہ تمام لوگ یہ حدیث کے ضمن میں آ جاتے. یاد رکھیے, جو بھی ہم بات کرتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا فلاں جگہ پہ فلاں صحیح حدیث میں یہ ہے, اگرچہ ہم اس بات کو ایسا کہیں گے تو سیف سائڈ نہیں, منمانی کے حساب سے یا دوسروں کو اوپر غصہ کرنے کے حساب سے کہیں, سمجھو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنانا پڑے گا. آج ہمارے گاؤں ہی کی حالت لے لیں گے, چند لوگ صحیح حدیث پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کو دیکھ کے یہ لوگ کیا بولتے ہیں, وہ جائز نہیں ہے. کتنی بڑی بات دیکھو, وہ جائز نہیں ہے, وہ اسلام نہیں ہے بول کے کیسا بولتے ہیں جی, کیا کی بابا, وہ بھی حدیثہ ہے لو, چلو کر لین دو انہوں کو, ایسا بولنا نہیں. حرام ہے, جائز نہیں ہے, نہیں. کون بولتے ہیں؟ عام آدمی بولنا نہیں ہے, یہ عالم علماء بولتے ہیں. تو ان کا یہ جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, لیکن یہ کیا کہتے ہیں, یہ جائز نہیں ہے. تو اب یہ لوگ کہاں پہ اس کا ٹھکانہ ڈھونڈنا؟ حدیث کے ضمن میں آ گئے لوگ. تو اس لیے مجھے بھی چاہیے کہ جتن بہت الرٹ ہو کے کسی بات کو آپ کے سامنے رکھیں. اگرچہ میں آلتو فالتو بات رکھتا چلا گیا تو حدیث کے ضمن میں کہلا تھا آپ لوگوں سیف سائڈ. کئی بولتے میں اس نے آپ کو ورغلانے کی کوشش کر رہا سو. تو یاد رکھیے, بولنے والوں کے اوپر بڑی سختی سے جو ہے یہ بات کو کہا جاتا ہے کہ اگرچہ اسلام کو کوئی نیک عمل جو قرآن اور صحیح حدیث سے ثابت ہے, لیکن وہ عمل چند لوگ کرتے ہیں تو باقی کے لوگ کہتے ہیں وہ جائز نہیں ہے, وہ گناہ ہے, وہ حرام ہے, وغیرہ 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 جو بھی بولتے ہیں, یہ حدیث کے خلاف جا رہے ہیں. حدیث کے خلاف جاتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جا رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھتے ہیں, تو وہ لوگ کہاں رہیں گے؟ حدیث کے ضمن میں آ جاتی ہے. اس لیے جو بھی کہیں گے سچی بات کہنا, سیدھی بات کہنا. کوئی عمل کسی سے ثابت ہے تو آپ کو دریافت کرو. کوئی عمل کوئی کرتا ہے, اس کے اوپر کمپلینٹ ہے کہ فلاں نے یہ عمل کیا, فلاں ہمیں یہ عمل کرنے کے لیے کہتا ہے, تو یہ عمل کہاں تک درست ہے. تو آپ کو کیا کرنا, بینگ این عالم, بینگ اے دائی, بینگ اے ریسرچر, تم کو کیا کرنا, پہلے ریسرچ کرنا اس پہ, یہ حدیث کہاں تک صحیح ہے, کہاں تک صحیح ہے, علماء کیا فرماتے ہیں اس کے اوپر, صحیح حدیث کے اندر یہ بات کیا ہے, ریسرچ کرنا. پھر اس کے اوپر اگرچہ آپ کو آنسر مل گیا تو کہو, نہیں ہے تو چھوڑ دو, خاموشی. اب چند لوگ ضعیف حدیث پہ عمل کرتے, لوگ کیا بولتے ہیں, وہ ضعیف ہے, نہیں کرنا اس پہ, ضعیف ہے. نہیں, آپ بھی نہیں بول سکتے. حدیث کبھی بھی ضعیف نہیں ہوتی, یاد رکھیے, حدیث کبھی ضعیف نہیں ہوتی. ضعیف تو وہ شخص کی وجہ سے وہ حدیث ضعیف کہا جاتا, اس حدیث کو ضعیف اس شخص کی وجہ سے کہا جاتا جو شخص اس کو نریٹ کرتا ہے, دوسرے کو, تیسرے کو, چوتھے کو, پانچویں کو پہنچاتا ہے. ان میں کے اندر کوئی اگرچہ یہ جھوٹا ہے یا یہ دھوکے باز ہے تو اس حدیث کو علماء جو ہے ضعیف کہتے ہیں, یاد رکھیے. تو ہمیں جلدی پڑھ کے اس کو بھی جو ہے رائٹ نہیں کرنا, وہ حرام ہے, وہ جائز نہیں, یہ بات ہمیں نہیں کرنا. کیونکہ آج ہماری ٹاپک کیا ہو, سچی بات کہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سچی بات, سیدھی سیدھی بات کرو, ورنہ تو خاموشی اختیار کرو, بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے ہمیں کوشش کرنا کہ ہمیشہ سچائی کے ساتھ رہنا, جس طرح سے میں نے حدیث آپ کے سامنے رکھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے اچھی بات کون سی, سب سے اچھی بات اللہ کی بات کو دوسروں کو بتانا. سب سے اچھی بات زبان سے, ہمارے زبان سے نکلنے والی سب سے بہتر بات اللہ کی حقانیت کو, اللہ کی وحدانیت کو, اللہ تعالیٰ اکیلا ہے,
ہماری دعا اگرچہ ہم کرتے ہیں تو سننے والا اللہ اکیلا ہے، اس کے بعد محمد بھی یہ دعا نہیں سن سکتے. اتنا سا آپ کے ذہن میں یہ بات کو دل و دماغ میں بٹھانا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہماری باتوں کو نہیں سنتے، کہیں بھی یہ درج نہیں ہے. لیکن آج لوگ کیا کیا کی کر لے رہے، کتنا کی کر لے رہے. وہاں جا کے منت کرتم کتا، یہاں جا کے منت کرتم کتا، فلاں بابا اس کو سنتا بولتا، فلاں پیر پرستی یہاں پہ سنتا بولتا، فلاں جو ہے نلر کے فلاں روٹیاں چھوڑے تو وہ بات ہماری ہو جاتی بولتے. کون سنتے ہیں سو باتاں؟ ہم جب منت کرتے ہیں تو اللہ سے کرنا، کیونکہ اللہ اکیلا حی القیوم. ہم کیا کہتے ہیں اللہ کو؟ الحی القیوم. اللہ تعالی ہمیشہ رہنے والا ہے، قائم رہنے والا ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، یہ ہے. اور آج ہم جس کی عبادت یا اس کے اوپر منت کرتے ہیں وہ تو جھوٹ ہے آج، کیونکہ آج وہ لوگ نہیں ہیں. گرچہ وہ لوگ زندہ ہوتے تو شاید ہی ہم لوگ جا کے دعا کرتے ہیں، مول صاحب، بابا، ولی صاحب ذرا دعا کرو نا. میں روبرو ہو کے ڈائریکٹ پوچھتا تو شاید انہوں اللہ والے تو اس وقت ہاتھ اٹھا کے کہتے کہ اے اللہ اس بچے کی دعا کو قبول کر، بول کے انہوں بھی دعا کرتے تو شاید ہی اللہ تعالیٰ قبول کر سکتا. کیونکہ جو کہ آج لوگ نہیں ہیں، اولیاء آج نہیں ہیں، وہ کب کی گزر چکے، سو اللہ کے نیکوکار بندے ہیں. آج ان کے اوپر ہم آج اتنا بڑا مارکیٹ چلاتے ہیں، اتنا بڑا مارکیٹ چلتا ہے آج. حالانکہ یہ بات جھوٹ ہے، یہ بات جھوٹ ہے کہ وہ لوگ سنتے ہیں، یہ بات جھوٹ ہے کہ محمد سنتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں، کسی کو اس کا حکم نہیں دیا گیا. الٹا اللہ فرماتے ہیں اے محمد تم قبر والوں کو نہیں سنا سکتے. سورہ قصص کی آیت ہے، اے محمد تم قبر والوں کو نہیں سنا سکتے. آج کون ہے جو انتقال کرنے کے بعد قبر کے اندر نہیں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں قبر والوں کو تم نہیں سنا سکتے. تو آج اتنا بڑا بات قرآن میں آنے کے بعد پھر بھی ہم لوگ جا کے اسی خبروں کے پاس کچھ نہ کچھ بولنے کی کوشش کرتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ ہمیں کیسا معاف کریں گے، یاد رکھیں. تو اللہ فرماتے ہیں زبان کی حفاظت کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زبان کی حفاظت کرو. تمہاری زبان سے تم صرف حق بات کرو، اور حق اکیلا اللہ ہے، صرف اکیلا اللہ ہے، اور اللہ کی باتیں حق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اور سنت جو ثابت ہے، جو پرامانکم ہے، جو اتھینٹک ہے، صرف یہی سچ ہے. اس بات کو بھی کہو. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فصلت سورہ نمبر 41 کی آیت نمبر 33 وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. اس سے بڑھ کر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے. یہ سب سے اچھی بات. کیا بات ہے یہ؟ سب سے اچھی بات. کیا بات؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے. وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک اعمال بھی کرتا ہے. وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِ، اور اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں. وہ بہتر بات ہے، زبان سے نکلنے والی بہتر بات اللہ کی وحدانیت ہے، یاد رکھیے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو بھی صحیح حدیث ہیں اسی باتوں کو آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کیجئے گا. جس طرح سے بتایا گیا جھوٹ ہمیں برباد کر دیتی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جھوٹ اگرچہ ایک بار کہتا ہے تو وہ منافقت کا تیسرا درجہ ہے. بولے منافقت کا تیسرا درجہ. ہپوکریٹس بولتے نا، ہپوکریٹس، کپٹا وشواسلو تیلگو میں بولتے ہیں. کپٹا وشواسلو کون؟ ہپوکریٹس کون؟ ہپوکریسی کیا مطلب؟ تو اس کے کیریکٹرسٹکس بتائے گئے. جب بھی وہ بات کرتا تو جھوٹ بات کرتا، یعنی جھوٹ بات کرنا ہپوکریسی کا 1/3 حصہ ہے. یاد رکھیں 3 حصوں میں سے ایک حصہ ہے. 33% ہے ہپوکریسی کا جب آپ ایک جھوٹ کہتے ہیں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جھوٹ کہنا منافقت کا 1/3 درجہ ہے. بولے تو ہمیں کوشش کرنا کہ ایسے منافقت والے اعمال نہ کرے، ایسے منافقت والے اعمال نہ کرے، کیونکہ منافق کا درجہ مشرک سے بھی نابدتر ہے. جو شرک کرتا ہے اس سے بھی نابدتر ہے مشرک کا درجہ، یہ منافق کا درجہ. قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 145 میں منافق کو اللہ تعالیٰ جہنم کے جو 7 درجے ہیں سب سے نچلے درجے میں منافق کو رکھتا ہے.
اور منافق کی ایک صفت ہے جھوٹ بولنا. تو ہمیشہ کوشش کیجئے جھوٹ سے بچے, جھوٹ سے بچے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے بہتر وہ بھی شخص ہے جو لوگوں کے درمیان میں صلح کرانے کی کوشش کرتا ہے, جو لوگوں کے درمیان میں صلح کرانے کی کوشش کرتا ہے. یعنی اگرچہ دو لڑتے ہیں تو ان کو ملانے کی کوشش کرتا ہے. سب سے بہتر بات اس کی ہے, بولے سب سے بہتر بات. لڑتے ہیں تو لڑتے سے لوگ ہمیں کیا کرتے ہیں, اس سے پہلے کیا کرتے تھا, گجب ہاتا ہے سرک کو سنتے تھا, کیا بولتا ہے, ان کیا بولتا ہے, ان کہتے چھوڑا, ان کہتے چھوڑا بول کے گالے ہیں سب ڈالتے بیٹھ کرتے تھا. اور آج کیا ہوتا ہے, موبائل آن کر کے پکڑے بیٹھتے ہیں, ان کیا بولتا ہے, ان کیا بولتا ہے, پروف کے واسطے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لڑتے ہیں تو فوراً ان کو صلح کراؤ, فوراً صلح کراؤ. یہ سب سے بہتر قول ہے, بولے تمہارے زبان سے نکلنے والے سب سے بہتر بات یہ ہے کہ ان کے درمیان میں صلح کراؤ. اب میں جھوٹ کے تعلق سے وہ ایک الگ لیکچر ہے, جھوٹ کہاں پہ جائز ہے, جھوٹ کیا بولتے کیا نہیں ہے, کیا جھوٹ بھی جائز ہو سکتی, نہیں, جھوٹ تو ہر قسم سے ناجائز ہے, یاد رکھیے. لیکن ان کے لیے سہولت جو دی گئی انشاءاللہ تعالیٰ کبھی دوسری مرتبہ ٹاپک کے لحاظ سے میں انشاءاللہ بولنے کی کوشش کروں گا. تو بہرحال عنوان آج کا تھا کہ سچ کا ساتھ رہو اور سچی بات کہو اور سچے لوگوں کو سپورٹ کرو. سچے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو سپورٹ کرو. ہمیں ماحول میں کتنے لوگوں کو دیکھتے ہیں بغیر اس کے بارے میں جانچ پڑتال کرے اس کو ہم یا تو جھوٹا کہہ دیتے ہیں یا تو دھوکے باز کہہ دیتے ہیں. یہ زبان سے ہمیں کچھ بھی سوچتے نہیں, فوراً اس کو یا تو جھوٹا کہہ دیتے ہیں یا اس کو دھوکے باز کہہ دیتے ہیں. بعض مرتبہ ہر انسان سے ہو جاتا ہے وہ چیز. الرٹ, بی الرٹ. اللہ فرماتے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بی الرٹ. تم اپنے زبان سے ہرگز ایسی جلد بازی مت کرو کیونکہ یہ معاملہ تمہیں جہنم میں لے جاتا ہے, بولے کیونکہ زبان کی حفاظت بہت اہمیت والی چیز ہے. زبان اچھا ہے تو ماحول اچھا ہے, زبان برا ہے تو ماحول تمہارے ساتھ برا ہی کرے گا. اب جب ہم الیکشن پہ جاتے ہیں تو ہم سچے لوگوں کو چننا, مسلمانوں کے اندر آج کمزوری کیا ہے, ہم سچے لوگوں کو نہیں چنتے. جو پیسہ دیتا ہے اس کو چن لیتے ہیں, جو آج ہمیں کسی چیز کو دینے کا وعدہ کرتا ہے حالانکہ وہ دیتا نہیں لیکن وعدہ کرتا ہے تو اس کو ہمیں چن لیتے ہیں, حالانکہ سچا انسان آپ کے برعکس رہتا ہے لیکن ہم اس کی قدر نہیں کرتے. سچے لوگوں کے ساتھ دینا بھی ہمارے لیے ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ اچھے فیصلے کریں گے, یاد رکھیے. سچائی کے ساتھ دینا ہمیں ضروری ہے. کیا فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تم سچ کے ساتھ رہو, سچائی کے ساتھ رہو گے تو تم نیک کی کام کرو گے, نیکی اگرچہ کرو گے تو وہ تمہارا راستہ جنت میں لے جائے گا. تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں میں آپ سے بولنا چاہتا تھا سچائی کے تعلق سے, اور میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ سچے مومن بنا کے رکھیں, اور اللہ تعالی ہم سب کو ہم جب بھی بات کریں گے تو سچی بات اور سیدھی بات کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. بعض لوگ الٹا پلٹا بات کرتے ہیں, تیلگو میں بولتے ہیں دوندہ اردھالو, دل میں ایک رہتا باہر ایک بولتے ہیں, خالی نام کے واسطے بات بولتے. بالکل حرام ہے یہ چیز, یاد رکھیے. اسی کو بولتے ہیں کپٹا وشواسم, اسی کو بولتے ہیں ہپوکریسی. ایک بات ہم بولتے ہیں لیکن ہم اس کے برخلاف کام کرتے ہیں, ہم جو بولتے ہیں اس کے برخلاف کریں گے تو اس کو بولتے ہیں ہپوکریسی, اینڈ اٹ از اے پارٹ آف ہپوکریسی, ون تھرڈ پارٹ آف دی ہپوکریسی بولتے ہیں. تو اس لیے ہمیں خیال کرنا کہ ان چیزوں سے بچے. اللہ سے پہلے دعا کرنا کہ اے اللہ ہمیں نیک اور سچا بنا کے رکھ, اور جب بھی ہم بات کریں تو سیدھی بات سچی بات ہماری زبان سے نکال. اور اے اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان حق کے ساتھ نہیں ہے, اے اللہ ان تمام کو ہدایت کی روشنی عطا فرما تاکہ وہ لوگ سچ کے ساتھ دینے والے بن جائیں. اے اللہ ہم مسلمان قوم کو ہمیشہ سچ بولنے والے, جھوٹ سے بچنے والے اور سچائی کا ساتھ دینے والوں میں سے بنا کے رکھیں, تاکہ ہم تیرے پاس جب آئیں گے تو اے اللہ سچے نیک بندے بن کے آئے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نور من فؤادي